السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسٹس نذیر احمد قاضی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ٹی وی پر آتے ہیں، اسپیشلی چینل 92 پر آتے ہیں اور بہت سارے پروگراموں کی میزبانی کرتے ہیں، جس میں سے زیادہ تر پروگرام جو میں نے دیکھے ان کا تعلق دین سے ہے، اسلامی تعلیمات سے ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ میں ایک بات کی تھی جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بات پرانی ہے، میرے پاس یہ ویڈیو آئی تھی تھوڑا عرصہ پہلے، لیکن اس وقت مجھے موقع نہیں ملا اس پر بات کرنے کا۔ مجھے لوگوں نے کہا تو میں نے کہا کہ مجھے اس کے اندر کوئی سچائی معلوم نہیں ہوتی، پر میں نے اس میں ویڈیو کی صورت میں بات نہیں کی تھی۔ بہرحال اب چونکہ سب اس پر معاملہ چل رہا ہے تو سوالات اور بڑھ گئے ہیں کہ سر اس پر بات کرنی چاہیے آپ کو، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اب ان کا کلیم کیا ہے اس پر دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فرانس میں ایک تحقیق ہو رہی ہے اور بہت جلد اس کے رزلٹس یا نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، اور وہ تحقیق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جو ایک ساؤنڈ ویو اختیار کر گئے ہیں، ان ساؤنڈ ویوز کو وہ کیپچر کریں گے، اور اسپیسیفکلی حجۃ الوداع جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری 4-5 مہینے میں ہونے والا ایک ایسا عظیم الشان معاملہ کہ جس نے اس دنیا کی کایا پلٹ دی، ایک ایسے اصول و قوانین و ضوابط اس دنیا کو عطا کیے کہ جس پر آج بھی دنیا عمل پیرا ہے۔ اس خطبے کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے حضور کی آواز مبارک کو قید کر کے دنیا عالم کے سامنے پیش کریں گے، یہ انہوں نے کہا جسٹس صاحب نے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ممکن ہے اور کیا ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے؟ اچھا، جتنی تحقیق میں نے کی ہے اس میں مجھے فرانس میں کسی بھی ادارے کا ایسا کوئی کلیم نظر نہیں آیا، لیکن مجھے ایک بات ضرور یاد آئی کہ کئی سال پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید طالب علمی کا زمانہ تھا یا طالب علمی کے زمانے کے بعد کی بات ہے، مجھے اسپیسیفکلی یاد نہیں، لیکن بہت پرانی بات ہے کہ فرانس ہی سے ایک کلیم یہ آیا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کو قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرامین اپنی حیات مبارکہ، جو وہ فیز تھا جب آسمانوں پہ اٹھائے جانے سے پہلے کا جو فیز ہے، وہ تو ہمارا ماننا ہے نا، یہ تو مانتے ہیں عیسائی کے صلیب پہ چڑھا دیے گئے، تو اس فیز میں جو آپ نے تقریریں کی ہیں، چاہے وہ بیت لحم میں کی ہوں یا یروشلم میں کی ہوں یا اور مختلف شہروں میں کی ہوں، ان تقریروں کو بس زبان عیسیٰ علیہ السلام کیپچر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب ہو سکتا ہے، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز عیسائیوں کے ہاں مشہور ہو گئی ہو کبھی، اور اس کا بہت چرچا ہوا تھا ایک زمانے میں، اب مسلمانوں نے اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مشہور کرنا شروع کر دیا ہو، اور ہمارے ہاں چیزیں اس طرح کی مشہور زیادہ جلدی اور تیزی سے ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ لوگ جب چاند پر گئے تو اس زمانے میں ایک عجیب سی بات مشہور کر دی گئی کہ ان لوگوں نے، یعنی نیل آرمسٹرانگ اور اس کے ساتھیوں نے چاند پر اذان کی آواز سنی، لیکن وہ آ کر زمین پر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے پر انہیں روک دیا گیا۔ کیوں روک دیا گیا؟ کیسے روک دیا گیا؟ انہیں کیا خبر کہ اذان کیا ہے؟ بہت سارے سوالات اس ذہن میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح کی یہ بات یہ بھی مشہور کر دی گئی۔ اب مشہور ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں نے اس کو اپنا ورژن پہنایا، یا ریسنٹلی یہ افواہیں مسلمانوں میں گردش کرنے لگ گئی ہیں ایک دفعہ پھر سے۔ بہرحال اس کے کوئی شواہدات نہیں ملے۔ اچھا، جہاں تک اس طرح کی کسی ریسرچ کا تعلق ہے تو واللہ عالم ایسی کوئی ریسرچ سننے میں آیا ہے، وہ بھی سنی سنائی سی بات ہے، توثیق اسی کی، تصدیق اس کی بھی نہیں ہوئی کہ ایسی کوئی ریسرچ بہرحال ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہی ہے کہ نہیں، جس سے ماضی کی ساؤنڈ ویوز کو کیپچر کیا جائے اور سامنے پیش کیا جائے۔
اب میں آپ سے نا 2-4 نکات پر بات کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی سی سائنس پر بھی بات کریں گے اور تھوڑی سی اس بات پر بھی بات کریں گے کہ مسلمان جب یہ بات سنتے ہیں تو مسلمانوں کا اپنے نبی سے جو عشق ہے وہ جوش مارتا ہے اور وہ سبحان اللہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں کا حضور سے جو عشق ہے اس کی حضور کو خبر ہے، اور آپ نے اس کا اپنے صحابہ سے بھی ذکر کیا. اس پر ذرا پہلے بات کرتے ہیں اور پھر بات کریں گے یہ ساؤنڈ جو ہے یہ آیا کیپچر بھی کی جا سکتی ہے کہ نہیں. تو پہلے بات کرتے ہیں ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت آتی ہے. الفاظ اس روایت کے مسلم شریف سے لے رہا ہوں. سو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ، وہ ذات پاک جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں پر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے. تو اب آپ ایک لمحے کو غور کریں کہ ہر وہ صحابی جس نے یہ بات سنی ہوگی ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ آقا نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي، ثم اس کے بعد لیکن میری زیارت کرنا اس وقت ہر مومن کے نزدیک اس کے اہل اور اس کے مال سے زیادہ محبوب ہوگا. یعنی حضور مومن کی محبت کا حال جانتے ہیں. کہا تم مجھے ظاہراً نہیں دیکھ سکو گے لیکن یاد رکھو انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، وہ حیات کے ساتھ ہیں، وہ صرف برزخی حیات نہیں ہے. اگر برزخی حیات ہوتی وہ تو سب کی ہے تو انبیاء کے لیے خاص کرنے کی کیا بات ہوتی. وہ ایسی حیات ہے جو عام حیات سے مختلف ہے، اس لیے اسے کہا کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، رزق بھی دیے جاتے ہیں. تو کہا کہ اس لیے ہر مومن میری زیارت کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال سے زیادہ اس چیز کو محبوب رکھے گا کہ میری زیارت کرے. اچھا، یہ روایت جو ہے اسے امام بخاری نے الصحیح میں کتاب المناقب باب علامات النبوۃ فی الاسلام میں روایت کی حدیث 3394. امام مسلم نے الصحیح میں کتاب الفضائل باب فضل النظر الیہ والتمنیہ حدیث نمبر 2364. اسی طرح ابن حبان نے اسے الصحیح میں، العسقلانی نے فتح الباری میں، امام احمد ابن حنبل نے المسند میں، اور امام نووی نے اسے شرح صحیح مسلم میں، اور امام سیوطی نے الدیباج میں اسے روایت کیا ہے. آ جائیں ایک اور روایت آپ سے ذکر کرتا ہوں، پھر بات آپ کو اور سمجھ میں آئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے بھی راوی ہیں اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی لحبا، میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. ناس یکونون بعدی، میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب اہل و عیال اور اپنے مال و اسباب کے بدلے میں مجھے ایک مرتبہ دیکھ لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. من اشد امتی لحبا ناس یکون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. اور بے شک ہمارے دلوں کی یہی کیفیت ہے اور یہی ہونی چاہیے کہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے. اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں کتاب الجنت وصفت نعیمہا واہلہا. اس میں حدیث 2832 لے کے آتے ہیں. امام احمد نے اسے مسند امام احمد میں روایت کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح میں روایت کیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ لوگوں کی حضور سے محبت، امت کی حضور سے محبت کا عالم حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں کی یہ کیفیت ہوگی، اتنی مجھ سے محبت کریں گے. اور اس محبت کو وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اس لیے مسلمانوں کی اس محبت سے وہ کھلواڑ بھی کرتے ہیں.
آپ کی اس محبت کو انسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں، اسے آپ کے اندر وہ کہتے ہیں نا کچوکے بھی مارتے ہیں، پھر آپ اس محبت میں بہہ جاتے ہو اس کی دھارے میں، پھر آپ سے بہت کچھ ایسی چیزیں وہ کر جاتے ہیں جو آپ سوچے سمجھے بغیر اس دھارے میں بہنے لگتے ہو۔ اب اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ فرانس والوں کو جو مسلمانوں سے کوئی زیادہ محبت نہیں رکھتے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کی ریکارڈنگ لینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ نہ ان کے ایمان کا تعلق ہے، نہ ان کے دین کا تعلق ہے، نہ آپ کی کوئی فنڈنگ جا رہی ہے انہیں، نہ وائی وڈ دے ڈو دیٹ؟ آپ کو یہ فیور کیوں دیں؟ وہ عقل سے تسلیم ہی نہیں کری۔ وہ فرانس جیسا ملک، کو مسلمان ملک کہتا کہ بھئی ہم تحقیق کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی۔ دوسری بات جو ایک سائنٹیفک بات ہے، آپ کو پتہ ہے یہ آواز کیسے پروڈیوس ہوتی ہے؟ یہ جو آواز میں نکال رہا ہوں اور آپ کے کانوں تک آ رہی ہے، کیسے پروڈیوس ہوتی ہے؟ یہ وائبریشن کے تھرو، اس کو آسان زبان میں کہتے ہیں، ہمارے گلے میں ایک سمجھ لے ایک ایسے آواز نکالنے کا آلہ ہے، وائس باکس، اس میں ہوتی ہے وائبریشن ہوتی ہے اس کے اندر ایئر کے آنے سے۔ اب آپ کہیں گے یہ ایئر کہاں سے آتی ہے؟ ہمارے لنگز میں سے آتی ہے، یہ ہے نا، یہ ایئر آتی ہے وائس باکس کے اوپر جب لگتی ہے اور وہ وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ اس وائبریشن کے نتیجے میں جو آس پاس کی ایئر ہے نا، اس پہ ایک پریشر پروڈیوس ہوتا ہے۔ اس پریشر کے نتیجے میں یہ ساؤنڈ ویوز جنریٹ ہوتی ہیں جو میرے منہ سے نکل رہی ہیں اور آپ کے کانوں تک آ رہی ہیں، اور جب یہ کان تک آ جاتی ہے تو آپ اسے آواز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو ایسے ہی یہ ساؤنڈ ویوز کیری کرتی ہیں۔ اچھا، اب اس ریسرچ کے پیچھے ریشنل ریزننگ کیا ہے؟ ریشنل ریزننگ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ساؤنڈ از این انرجی، ساؤنڈ از اے فارم آف این انرجی، توانائی ہے ایک، اور انرجی کا قانون یہ ہے کہ انرجی مرتی نہیں، کبھی انرجی ختم نہیں ہوتی، اپنی فارم چینج کر لے گی پر رہتی ضرور ہے۔ اس کو لے کر، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ انرجی ہے اور انرجی ڈائی نہیں ہوتی، تو چونکہ ڈائی نہیں ہوتی تو اسے ہم قید کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایک ذہن ہے جو یہ بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو اس کو ٹیکنیکلی ذرا سمجھاتے ہیں۔ تھیوریٹیکلی یہ ذہن بنا ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ساری ساؤنڈ ویو میں سے آپ وہ ایک ساؤنڈ ویو کیسے ایکسٹریکٹ کرو گے؟ آپ کہاں تک جاؤ گے اس انرجی کے پیچھے کہ آپ اس انرجی کو لے لو؟ پھر اس انرجی کو لے بھی لو تو اب میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں وہ کئی ساؤنڈ ویوز کے تحت نکل رہے ہیں، کوئی ایک ساؤنڈ ویو تو ہے نہیں۔ تو آپ نے میرا ایک آدھ ورڈ یا ایک آدھ ساؤنڈ پکڑ لی، پھر باقی سپیچ تو میری نہیں لے سکیں گے آپ۔ اچھا، اب اس کو ایک آسان مثال سے سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب یہ ساؤنڈ ویو یہاں سے نکلی، اب یہ فضا میں آ گئی انرجی کی صورت میں۔ اب یہ جیسے جیسے ٹریول کرے گی ویسے ویسے یہ ہلکی ہوتی رہے گی، یہ اپنے سورس سے دور جا رہی ہے نا۔ اب پھر ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائے گی کہ یہ کانوں کو آڈیبل نہیں ہوگی، سنوائی میں نہیں آ سکے گی، سنائی نہیں دے سکے گی، اتنا ویک ہو جائے گا یہ سگنل۔ اب میں یہاں بیٹھا بات کر رہا ہوں، میرے پڑوسی کو آواز نہیں جا رہی، وہ بیٹھا بات کر رہا ہے اپنے گھر میں، مجھے آواز نہیں آ رہی، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ ساؤنڈ ویوز کیری ضرور کر رہی ہیں، وہ جو کہہ رہا ہے وہ ساؤنڈ ویوز بھی کیری کر رہی ہیں، لیکن وہ ساؤنڈ ویوز یہاں تک آ ہی نہیں پا رہی اور میری اس تک جا نہیں پا رہی، اور یہ انرجی ہے پر ختم ہو رہی ہے، ان سینس کہ یہ ویک ہو رہی ہے۔ ویک کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ سپریڈ ہو رہی ہے۔ یہ جب سپریڈ ہوتی ہے تو یہ ویک ہوتی ہے نا۔ آواز یہاں تھے، ابھی تو ساؤنڈ باکس میں ایک جگہ تھی نا، اب نکلی نا یہ لہریں، تو اب نکل کے پھیلی ہیں۔ اب وہی آواز، وہی الفاظ اب جب پھیلے تو ویوز ویک سے ویک ہوتی چلے گی۔ تو سوچے 1400 سال کے بعد ان کتنی ویک ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، دوسری بات آپ اس کو مثال سے سمجھیں۔ میں آپ کو ایک ٹوسٹ دوں، اس پہ ایک چھوٹے سے مکھن کی ٹکیا رکھوں اور آپ سے کہوں کہ اس ٹوسٹ پر اس مکھن کو آپ سپریڈ کریں۔ آپ ایک حد تک اسے سپریڈ کر پائیں گے، اس کے بعد اس کو اتنی
تھن لیئر ہو جائے گی اس مکھن کی کہ مکھن اگر لگا ہوا بھی ہو نا کسی گرین کے اوپر، کسی چھوٹے سے حصے پہ ٹوسٹ کے، آپ کہیں گے یہ مکھن نہیں ہے، میں کہوں گا مائکروسکوپ میں تو نظر آ رہا ہے لیکن نیکڈ آئی کو نظر نہیں۔ وہی حال ہے ساؤنڈ ویو کا، سپریڈ ہوتے ہوتے اتنی تھن ہو جاتی ہے کہ وہ آڈیبل ہی نہیں رہتی، پھر ایک کو دوسرے سے الگ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر یہ کسی نہ کسی طرح یہ کلیم مار بھی دیں، ڈال بھی دیں کہ ہم نے ماضی کی آوازوں کو کیپچر کر لیا ہے، واللہ عالم بالصواب، کتنی سچائی کتنا جھوٹ ہمیں کیا خبر؟ بھئی یہ تو دھندا ہے نا، یہ تو ہر کام پیسے کے لیے کرتے ہیں، یہ پیسے میں بیچ بھی دیں کچھ ایسی آوازیں، اور کیا خبر کسی کو نہیں پتہ لگا سکتے نا آپ۔ کیسے آپ کے پاس دیکھیں نا، میں یہ کہوں کہ یہ آواز فلاں شخصیت کی ہے، اب میں کہوں ان شخصیت کو کسی نے نہیں سنا ہو دنیا میں، اب اس کا پروف کون دے گا کہ واقعی یہ انہی کی آواز ہے؟ مثال کے طور پہ یوٹیوب پر پچھلے کووڈ کے دوران میں ایک مشاعرہ، اس کی ریکارڈنگ بہت چل رہی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ علامہ محمد اقبال کی آواز ہے اور ان کی ایک واحد ریکارڈنگ ہے جو اس کے علاوہ ان کی آواز کبھی ریکارڈ ہی نہیں ہوئی، اور سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، انسٹا ریل پہ، ادھر ادھر دبا کے فیس بک پہ وہ ویڈیو چلی جا رہی ہے، چھپی جا رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے۔ پھر علامہ اقبال کے اپنے گھر کے لوگوں کو اسٹیپ ان ہونا پڑا اور انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالی کہ اللہ کے بندوں، یہ علامہ اقبال کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ تو فلاں شاعر کی آواز ہے، یہ ان کا کلام ہے، یہ تو علامہ اقبال کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو سوچیں، ابھی علامہ اقبال کو گزرے ہوئے 100 سال بھی نہیں گزرے اور اتنی کنفیوژن ہے۔ جو 1400 سال پرانی بات میں آپ سوچیں کتنی کنفیوژن ہوگی۔ یہ ساری تمہید جو میں باندھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہوں کہ بڑی لمبی بات کر رہے ہیں صاحب، آپ چھوٹے میں کہہ دیتے کہ بھئی یہ ہو نہیں سکتا، اگر میں کہہ تو دوں پھر سمجھ نہیں آئے گی نا۔ مقصد سمجھانا ہے آپ کو۔ ایک ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک چیز اپنے بچوں میں ڈالتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں لائف لانگ لرنر۔ ایک ایسا بچہ تیار کرو جو زندگی بھر ایک طالب علم کی حیثیت سے مزید علم حاصل کرتا رہے۔ جس دورانیے وہ تمہارے پاس ہے اس میں کوئی اسے رٹو طوطا نہ بناؤ، اس کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو تاکہ پھر آگے بھی وہ علم کے میدان میں لگا رہے، جاب بھی کر رہا ہے اور علمی طور پر اپنے آپ کو نکھار بھی رہا ہے، مزید علم حاصل کر رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اینی تو میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر کیے جائیں، آپ کو ایک ایسا علم دیا جائے جس سے آپ کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوں، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے وہ کہتے ہیں نا ذہن کھل جائے۔ کوشش ہے میری، اللہ کرے اس میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ کہاں تک آئے۔ کہیں ہم آپ کو باتیں زیادہ مشکل تو نہیں ہو گئیں، کہیں آپ کو لوز تو نہیں کیا ہم نے میں نے کوشش یہی کی ہے کہ آسان زبان میں اس بات کو آپ کو سمجھا سکوں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں کرے تو پریکٹیکلی ایسا ہو نہیں سکتا۔ آئی ڈونٹ نو جسٹس صاحب نے کون سی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے اس بارے میں، ہمارے پاس فی الحال کوئی ثبوت نہیں ہے، بس ایک بات ہے ہی سیڈ شی سیڈ والی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔